رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے اشخاص 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ خواتین ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ پیغمبر کی اولاد ہے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نہ وہ پیغمبر کی بیویاں نہ پیغمبر کی اولاد بلکہ اصحاب ہیں۔ یاد رکھنا، اصحاب کا معنی یہ نہیں کہ ازواج اس میں شامل نہیں، اصحاب کا معنی یہ نہیں کہ اولاد اس میں شامل نہیں۔ اولاد میں اصحاب میں اولاد بھی ہے، اصحاب میں ازواج بھی ہیں۔ میں نے مزید تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے ان کی 3 قسمیں بنا دی ہیں۔ نمبر 1، صحابیت بھی ہے، پیغمبر کی بیوی بھی ہے، زوجیت بھی ہے۔ نمبر 2، صحابیت بھی ہے اور پیغمبر کی اولاد ولدیت بھی ہے۔ نمبر 3، زوجیت اور ولدیت نہیں، صرف صحابیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 3 قسم کے افراد ہو گئے۔ نمبر 1، صحابیت کے ساتھ زوجیت بھی۔ نمبر 2، صحابیت کے ساتھ ولدیت بھی۔ نمبر 3، صرف صحابیت۔ تو جہاں زوجیت اور صحابیت مل جائیں انہیں ازواج کہتے ہیں، جہاں پیغمبر کی صحابیت کے ساتھ ولدیت مل جائے انہیں اولاد کہتے ہیں، اور جہاں صرف پیغمبر کی صحابیت ہو، زوجیت ولدیت نہ ہو، انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت پر ایمان لانے والوں کو ہم 3 قسم کے افراد سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ازواج نبی۔ نمبر 2، اولاد نبی۔ نمبر 3، اصحاب نبی۔ یہ 3 قسم کے افراد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضرورتیں ہیں۔ آپ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، آپ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں، آپ پورے عالم کے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، نبی ہی نہیں خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ضرورتیں ہیں۔ ایک آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے دین کو لیا جائے، عرب سے عجم تک پہنچا دیا جائے، آپ کے دین کو لیا جائے، بحر و بر میں پھیلا دیا جائے، آپ کے دین کو لیا جائے، پوری دنیا میں اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اور آپ کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو آپ کے بعض مسائل جو نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسائل آپ سے سیکھے جائیں، باہر سکھا دیے جائیں۔ آپ کی خلوت کی زندگی لوگوں کو سکھانے کے لیے جلوت میں پہنچا دی جائے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر پاک کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا۔ اور آپ کی تیسری ضرورت کہہ لیں یا آپ کی تمنا اور خواہش کہہ لیں، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میں قسم اٹھا کر محمد کہہ رہا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں سچے دل سے یہ چاہتا ہوں مجھے اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، اللہ کے نبی کی آرزو ہے، آپ کی قلبی خواہش ہے، جسے آپ لفظ مودت سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کی خواہش۔ اب گویا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تقاضے ہیں، آپ کی 3 خواہشیں ہیں۔ نمبر، آپ کے دین کو عرب سے لے کر عجم میں پھیلا دیا جائے، عرب سے عجم تک پہنچا دیا جائے۔ آپ کی دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ کے دین کو خلوت سے جلوت میں لایا جائے، مردوں کے علاوہ عورتوں تک پہنچایا جائے۔
اور آپ کی تیسری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ پیغمبر پاک کی پہلی تمنا، اے اللہ میرے دین کو عرب سے عجم پر پہنچا دے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے محمد پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب فرما دیں۔ اس غلبہ دین کے لیے اللہ نے حضور کو افراد عطا فرمائے، انہیں اصحاب کہتے ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ضرورت کو جنہوں نے پورا کیا، عرب سے لے کر عجم تک پہنچایا، دین کو دنیا میں غالب کیا، پیغمبر پاک کے دین کو کچے گھر تک پہنچایا، حضور کے دین کو بر و بحر میں پھیلا دیا، دین کو ادیان باطلہ پہ غالب فرما دیا، اس دین کو نافذ فرما دیا۔ جنہوں نے اس تقاضے کو پر لبیک کا اور پورا کیا، انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ اور جن نے پیغمبر کی خلوت کی زندگی کو جلوت میں پہنچایا ہے، پیغمبر کی نجی زندگی کو امانت سمجھ کر امت تک پہنچایا ہے، انہیں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ نمبر 3، پیغمبر کی تمنا یہ تھی کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، کفار کی تمنا یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کر دیں۔ اس کے لیے تدابیر اختیار کی ہے۔ کبھی مکہ میں جمع ہو رہے ہیں، رات کو مشورے چل رہے ہیں کہ سارے مل کر حضرت محمد کا کام تمام کر دیں۔ اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، کفار پیچھا کر رہے ہیں تاکہ ان کا کام تمام الیاذ باللہ کر دیا جائے۔ اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے، بدر کے میدان میں جمع ہے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے وہاں سے محفوظ فرما لیا ہے، میدان احد میں ہیں، کفار نے حملہ کیا، اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے۔ پیغمبر پاک خیبر میں ہیں، آپ کو بچا لیا گیا ہے۔ یہودیہ عورت نے زہر دیا، آپ کو بچا لیا گیا ہے۔ اوپر چٹان گرانے کی تدبیر بنی، اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچایا، لیکن حضور کی تمنا میں جام شہادت نوش کر جاؤں، کفار کی تمنا حضور کو قتل کر دیں۔ اب اگر اللہ کے نبی کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتے تو آپ کی تمنا تو پوری ہوتی، لیکن کفار کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے کفار کی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا ہونے نہیں دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اولاد انسان کے جسم کا ٹکڑا ہے، اولاد انسان کا جگر ہے۔ کبھی خدا نخواستہ کسی باپ کے گھر میں کوئی شخص آ جائے اور وہاں بیٹا بھی ہو اور کوئی بیٹے کو مارنا چاہے تو باپ کہتے ہیں مجھے مار دو، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، یہ میری نشانی ہے۔ باپ بیٹے کو بچا کے خود جان دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اولاد سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہی جو خواب کے ذریعے آئی، وہ حضرت ابراہیم کو اپنے گردن پہ چھری چلانے کی نہیں ہے، بلکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی ہے۔ اپنی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا مشکل ہے۔ اسی کا نام تو ابتلا ہے، اسی کا نام تو امتحان ہے۔ تو گویا بیٹے کا کٹ جانا یہ باپ کا کٹ جانا ہے، بیٹے کا ذبح ہو جانا یہ باپ کا ذبح ہو جانا ہے۔ حضرت حسین پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہے، پیغمبر کا خون ہے، حضور کے لختے جگر ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی اس تمنا کو پورا کیا۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا ہے زہر دے کے۔ حسین بھی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا ہے میدان کربلا میں۔ تو ان پیغمبر کے نواسوں نے، پیغمبر کے لختے جگروں نے حضور کی تمنا کو پورا کیا۔ تو یوں پیغمبر تو محفوظ رہے تاکہ کفار کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں، اور پیغمبر کے نواسوں نے جان دے کے پیغمبر کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ میں بات سمیٹتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی تمنائیں 3 ہیں۔ نمبر 1، دین کو دنیا پہ غالب کر دیں، یہ تمنا پوری کی ہے اصحاب پیغمبر نے۔ دوسری تمنا یہ ہے میری زندگی نجی اور خلوت باہر کی مستورات تک چلی جائے، یہ تمنا پوری کی ہے ازواج پیغمبر نے۔ حضور کی تیسری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، یہ تمنا پیغمبر کی پوری کی ہے۔ حضرت حسن حسین نے جام شہادت نوش فرما کے تو پیغمبر کے ساتھ جو افراد ملے کلمے کی حالت میں، وہ 3 طبقے تھے، یہ 3 قسمیں تھیں، 3 اقسام ہیں۔ یہ پیغمبر کی 3 ضرورتیں ہیں جو اللہ نے تینوں کے ذریعے پوری فرمائی ہیں۔